سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ امراء سلطنت کی اکثریت نے وزیر اعظم کی تجویز کی حمایت کی۔ خلیفہ نے مہلب بن داؤد کی طرف دیکھا اور اس نے اٹھ کر نہایت فصیح انداز میں تقریر شروع کی۔ ہم طاہر کو ایک معمولی عقل کا آدمی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ بغداد کی فضا مقدر کرنے کے لیے حکومت خوارزم کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ اس کی دولت کے قصے پہلے بھی مشہور تھے اور اب وہ اس مہم کے لیے یقیناً اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آیا ہوگا۔ وہ نوکر جو اس کے ساتھ گئے تھے نہایت معمولی حیثیت کے لوگ تھے۔ ممکن ہے کہ دولت کے لالچ سے وہ اس کے مقاصد کا اعلی کار بننے کے لیے تیار ہو گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زندہ ہوں اور طاہر نے انہیں بغداد کے کسی گوشے میں چھپا رکھا ہو اور ان کی موت کا قصہ اس لیے مشہور کیا ہو کہ ہم ان کی جستجو نہ کریں۔ آپ صرف اس بھروسے پر اسے عدالت میں اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ اس کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن اگر اچانک وہ 3 آدمی کسی گوشے سے نکل کر عدالت میں آ جائیں تو عوام کو آپ یہ نہیں سمجھا سکیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ وحید الدین محض اس سازش کو چھپانے کے لیے روپوش ہو گیا ہو۔ اس نے ان تینوں آدمیوں کے سروں پر جو کچھ لکھا ہو اور اسی نے خلیفہ کے جعلی دستخط کیے ہوں۔ کسی کے لیے سابق وزیر خارجہ کے ہاتھ کی تحریر پہچانا مشکل نہ ہوگا۔ طاہر نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ قراقرم میں ان کے سر مونڈ کر یہ تحریریں پڑھی گئیں، اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بغداد سے طاہر کے ساتھ بھیجنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ وحید الدین ایک عام آدمی نہ تھا، وہ حکومت کا ایک اہم رکن تھا۔ اگر عدالت میں اس کی سازش ثابت ہو گئی تو عوام ہم سب کو مجرم گردانیں گے، اس لیے میں اسے عدالت میں لانا خطرے سے خالی نہیں سمجھتا۔ تاہم میں وزیر اعظم کی اس رائے کے حق میں ہوں کہ سر دست کسی سخت اقدام سے عوام کو مشتعل کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر ہم تدبر سے کام لیں تو یہ تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین اور قابل احترام وزیر اعظم مجھے اجازت دیں تو میں تخلیہ میں ایک تجویز پیش کروں گا۔ خلیفہ نے عصر کے وقت وزیر اعظم اور مہلب کو حاضر ہونے کا حکم دے کر مجلس برخاست کر دی۔ عصر کے وقت جب وزیر اعظم خلیفہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو شہر کا ناظم اور مہلب باہر نکل رہے تھے۔ وزیر اعظم کے استفسار پر مہلب نے بتایا کہ مجھے خلیفہ نے وقت سے پہلے ہی بلا لیا تھا اور میں اپنی تجویز پیش کر چکا ہوں۔ خلیفہ میرے ساتھ متفق ہیں اور اب میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ طاہر کو قید سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے۔ تاتاریوں کی افواج مرو پر حملہ کر چکی ہیں، وہ اور اس کے تمام سرفرے ساتھی موقع ملتے ہی اس طرف بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد لوگ خود بخود ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کی گرفتاری کے فوراً بعد سرکاری جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ اگر اسے گرفتار نہ کیا جاتا تو وہ 1 دن یا 2 دن کے اندر بغداد چھوڑنے والا تھا۔ اب ہم اسے رہائی کا موقع دیتے ہی شہر میں منادی کرا دیں گے کہ اسے پکڑنے والی کو ایک بہت بڑی رقم انعام دی جائے گی، اور اس کے چلے جانے کے بعد 1 یا 2 دن بعد ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ خوارزم شاہ کی ایما پر بغداد میں فتنہ برپا کرنے آیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے ہمیں یہ راستہ بتا کر ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ میں ابھی داروغہ کو حکم بھیجتا ہوں کہ اسے قید خانے سے بھگا دے۔ مہلب نے کہا، یہ کام میرے سپرد کیجیے، میں کل ناظم شہر کے ساتھ خود داروغہ کے پاس جاؤں گا اور اسے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے مجھے بہت بڑی ذہنی کوفت سے نجات دلائی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مہلب نے جواب دیا، یہ میرا فرض تھا۔ لوگ بہت زیادہ مشتعل ہو رہے ہیں، میرے خیال میں اسے جلدی قید خانے سے نکال دینا چاہیے۔ آپ مطمئن رہیں، وہ کل تک آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ دریا کے کنارے بلائی منزل کی چھت پر کھڑی تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ مغربی افق پر آفتاب کو اپنی آغوش میں لینے والے بادلوں کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ پرندے آسمان کی مشل کو روپوش ہوتے دیکھ کر اپنے اپنے گھونسلوں میں پناہ لے رہے تھے۔ فضا کے دھندلکے کے ساتھ چاند کا زردی مائل چہرہ روشن ہونے لگا۔ ستارے آسمان کے آنچل سے جھانکنے لگے اور مغموم کائنات مسکرا اٹھی۔ فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے ماہی گیر اپنی اپنی کشتیاں دوسرے کنارے پر لگا رہے تھے۔ پانی کی سطح سے کبھی کبھی کوئی بے قرار مچھلی 1-2 بالچت اچھلتی پھر روپوش ہو جاتی۔ صفیہ نیچے اترنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور بے پرواہی سے منہ پھیر لیا۔ یہ قاسم تھا۔ اس نے کہا، صفیہ سردی لگ جائے گی، چلو نیچے۔ صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر پھر دریا کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ، خدا کے لیے بولو، مجھے جی بھر کر کوسو، میرے لیے تمہاری یہ خاموشی ناقابل برداشت ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس دریا کا رخ بدل دینے سے تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لا سکتا ہوں تو خدا کی قسم میں اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا۔
وہ چلائی، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، خدا کے لیے جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، بس میں یہی سننے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنی قوت چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ صفیہ نے اور زیادہ تلخ ہو کر کہا، تم ظالم ہو، تم کمینے ہو، تم قوم کے غدار ہو، جاؤ ورنہ میں اس چھت سے چھلانگ لگا دوں گی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ صفیہ، واقعی تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے؟ میں تمہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ طاہر کی وجہ سے ہے، وہ بیوقوف بدو۔ قاسم غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی، تم جھوٹ کہتی ہو۔ تم نے آج جو کچھ ابا، امی اور سکینہ سے کہا ہے میں سن چکا ہوں۔ مجھ سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ تم اس جاہل سے محبت کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ تم میرے پاؤں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ صفیہ نے قاسم کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں مر جانا بہتر سمجھوں گی، اور میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتی کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے جو کچھ چچا، چچی اور سکینہ سے کہا ہے تمام دنیا کے سامنے کہوں گی۔ تم زیادہ سے زیادہ موت کی سزا دے سکتی ہو، لیکن مجھے اس محل سے زیادہ اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی۔ تم مجھ سے سب کچھ چھین سکتے ہو، لیکن اس کی محبت نہیں چھین سکتے۔ تمہیں اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسے قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اسے ہر جگہ دیکھ سکوں گی، دریا کی ان لہروں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی جگمگاہٹ میں۔ وہ ہر وقت میرے پاس ہوگا۔ میں پھولوں میں اس کی مسکراہٹ دیکھوں گی، ہواؤں کی سرسراہٹ میں اس کی آواز سنوں گی۔ تم اسے مجھ سے چھین سکتے ہو، جدا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری محبت کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ تمہیں اس کی زندگی کے بلند مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم ان بلند مقاصد کے متعلق کیا جانتے ہو؟ ایک گندی نالی میں پلنے والا کیڑا آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنے والے عقاب کے خیالات کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے عقاب کے پر صرف تمہاری وجہ سے کاٹ ڈالے جائیں؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے زندہ رہے تو تم اسے موت کے منہ سے بچا سکتی ہو، لیکن تمہیں ایک چھوٹی سی قربانی دینا پڑے گی۔ میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں، لیکن یہ اچھی طرح سوچ لو، تمہیں صرف اس کی ذات سے محبت ہے، اس کے مقاصد کے لیے قربانی دینا تمہارے لیے آسان نہ ہوگا۔ تمہیں اپنی محبت قربان کرنا پڑے گی۔ بتاؤ تم اس کے لیے تیار ہو؟ بولو، خاموش کیوں ہو گئے؟ میں آج تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں، کان کھول کر سنو۔ اسے قتل کر دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن تمہارا ایک وعدہ اس کی جان بچا سکتا ہے۔ میں اسے قید خانے سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں۔ وہ ترکستان یا کسی اور ملک میں جا کر اپنے بلند مقاصد کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ صفیہ نے قدر نرم ہو کر سوال کیا، اور اس کے عوض مجھ سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ یہ کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو گی۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ صفیہ کے کانوں میں طاہر کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، آپ ایک عالیشان محل میں رہ کر بھی اپنا دم گھٹتا محسوس کرتے ہیں، لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں ایسی بہنیں جنہیں اس آسمان کے نیچے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، اس وقت میری توجہ کی حقدار ہیں۔ اسلام کی وہ بد نصیب بیٹی اپنی عراق، عرب اور مصر کے پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں سے پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی، شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو۔ دریا میں بہتے ہوئے اس انسان کی طرح اس کے ہاتھ میں کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے چند تنکے آ گئے ہوں۔ صفیہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اس سے قید سے چھڑانا تمہارے بس میں نہیں۔ قاسم نے پر امید ہو کر کہا، تم اطمینان رکھو، وہ بہت جلد آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، قاسم میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، عالم اسلام کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ ڈالو۔ میرا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے، لیکن اس کی موت شاید لاکھوں انسانوں کی موت ہو۔ قاسم نے جواب دیا، تم عنقریب سنو گی کہ وہ خوارزم پہنچ چکا ہے۔ چلو نیچے چلیں۔ صفیہ اس کے ساتھ چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سکینہ نے کہا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ جواب دیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ سکینہ نے اسے اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، صفیہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ۔ لیکن صفیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، سکینہ جاؤ، مجھے تنہا رہنے دو۔ شام کے وقت قید خانے کی چار دیواری کے اندر داروغہ کے مکان کے ایک کمرے میں مہلب، ناظم شہر اور داروغہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظم شہر نے مہلب سے سوال کیا، فرض کیجئے اگر آج اس نے کھانا نہ کھایا تو کل ضرور کھائے گا۔
दारोगा ने कहा, मेरी नज़र में तो वहीद उद्दीन भी कम खतरनाक नहीं। मुझे डर है कि वो किसी वक्त भी हमारी गर्दन पर तलवार साबित न हो, इसलिए बेहतर ये होगा कि उसे भी कैद खाने की जिंदगी से आज़ाद किया जाए। मोहल्लब ने जवाब दिया, उसके मुतालिक बाद में देखा जाएगा। एक सिपाही ने अंदर आकर इतला दी कि कासिम आपसे मिलना चाहता है। मोहल्लब ने हैरान होकर सवाल किया, कासिम बुलाओ उसे। कासिम ने आते ही शिकायत की कि वो उसे देर से ढूंढ रहा है। मोहल्लब ने सवाल किया, तुम्हें मेरे यहाँ आने की खबर किसने दी? मुझे आपकी क़यामगाह से पता चला कि आप नाजिम के साथ गए हैं। नाजिम के घर से उस जगह का पता मिला। मैं आपसे तन्हाई में 2 बातें करना चाहता हूँ। मोहल्लब ने नाजिम और दारोगा को इशारा किया और वो उठकर दूसरे कमरे में चले गए। कासिम कुर्सी पर बैठ गया। मोहल्लब ने सवाल किया, आप परेशान मालूम होते हैं, कहिए खैरियत तो है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मुझे अब्बाजान से मालूम हुआ है कि आप ताहिर को फरार होने का मौका देना चाहते हैं। ये दुरुस्त है, लेकिन ये बात आप किसी को न बताइए। मैं बहैसियत एक दोस्त के पूछना चाहता हूँ, क्या ये वाकई दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आपको ये बात पसंद ना हो तो फैसला तब्दील किया जा सकता है। नहीं नहीं, कासिम ने जवाब दिया, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ये फैसला तब्दील ना करें। मोहल्लब ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, आप अपने ज़मीर पर कोई बोझ महसूस कर रहे हैं? कासिम ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे पास बोझ महसूस करने वाला ज़मीर नहीं। मैं ऐसे ज़मीर की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन ये तो बताइए कि आप ऐसे खतरनाक आदमी को आज़ाद क्यों कराना चाहते हैं? वो आज़ाद होकर भी मेरा और आपका दुश्मन रहेगा। तो इसका मतलब है कि आप घबराइए नहीं। अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि वो आज़ाद हो तो मैं अपनी ख्वाहिश के खिलाफ भी उसे भाग जाने का मौका दूंगा। कासिम ने कहा, मैं आपको एक और तकलीफ दूंगा। अगर मैं अपने दोस्त के लिए कुछ कर सकूं तो मुझे राहत होगी। मेरी कोई बात आपसे पोशीदा नहीं। आप जानते हैं कि मेरी सुफैया के साथ शादी होने वाली है। ताहिर को हमने उसके सामने गिरफ्तार किया था। उसे ताहिर के साथ सिर्फ इसलिए दिलचस्पी थी कि वो इस्लाम का एक बहुत बड़ा खादिम है। अब वो मुझसे बदजन हो चुकी है। अगर आप मेरी मदद करें तो हम उसे यकीन दिला सकते हैं कि ताहिर को आज़ाद कराने में मेरी कोशिशों का भी दखल था और आपने मेरी दोस्ती की वजह से खलीफा के सामने ये तजवीज़ पेश की थी। शायद उसे मेरे कहने पर यकीन आ जाए। मोहल्लब ने कहा, इतनी सी बात? मैं समझता था कि आप मुझसे किसी बड़े काम के लिए कहेंगे। कल सुबह मेरा पहला काम यही होगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि मैं उसके साथ बातें करने की बजाय आपके साथ किसी ऐसी जगह बातें करूं जहां वो सुन सके। कासिम ने जवाब दिया, इसका इंतज़ाम हो जाएगा। उस पर सिर्फ ये जाहिर होना काफ़ी है कि मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ। वो यकीनन सुनने के लिए आएगी। मोहल्लब ने हंसते हुए कहा, आइंदा सियासी ज़िंदगी में आपके लिए ऐसी होशियार बीवी बहुत बड़ी मुआवन साबित होगी। मैं आपके सर पर सिपा सलार की दस्तार रख रहा हूँ। शुक्रिया। और आपके मतलब मेरा दिल ये गवाही देता है कि वालिद के बाद बगदाद की वजारत उज़्मा का कलमदान आपके हाथ में होगा। लेकिन मुझे आपके मतलब खदशा है कि आप एक वक्त दोनों ओहदे संभालने की कोशिश करेंगे, और आपके मतलब मुझे ये खदशा है कि आप खलीफा का ताज छीनने से भी दरेक न करेंगे। मोहल्लब ने हंसते हुए संजीदा होकर कहा, लेकिन तुम जानती हो कि मैं खलीफा का वफादार हूँ। कासिम ने उठकर कहा, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं जाता हूँ। आप सुबह आने का वादा याद रखिए। मैं ज़रूर आऊँगा। ताहिर मगरिब की नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था कि पहरेदार आए और उसकी कोठरी के अंदर खाना रख कर चले गए। गुज़श्ता 2 दिन से उसकी तबीयत नासाज थी, इसलिए दुआ से फारिग होने के बाद भी उसने खाने की तरफ तवज्जो ना दी। थोड़ी देर कोठरी में टहलने के बाद वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। फिर कुछ सोच कर उठा और कोठरी के दूसरे हिस्से में जाकर वहीदुद्दीन को आवाज़ दी। आज आप नहीं आएंगे? मैं अभी आता हूँ, उसने जवाब दिया। ताहिर कुछ देर उसके इंतज़ार में टहलता रहा, फिर इशा की नमाज के लिए खड़ा हो गया। वहीदुद्दीन ने उसके कमरे में दाखिल होकर सवाल किया, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? ताहिर की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने करीब आकर कहा, तुम नमाज पढ़ रही हो? वो थोड़ी देर उसके करीब बैठा रहा, फिर अचानक बोला, तुम्हारे कमरे से पनीर की बू आ रही है। ताहिर सुन्नत की रकमें पूरी करने के बाद उसकी तरफ मतवज्जा हुआ तो उसने फिर ज़ोर ज़ोर से सूंघने की कोशिश करते हुए कहा, मैं हैरान हूँ कि मुझे आज पनीर की बू आ रही है। ताहिर ने जवाब दिया, मेरी कौवत शामा तो आज काम नहीं करती। दरवाजे के सामने मेरा खाना पड़ा है, अगर इसमें पनीर है तो आप खा सकते हैं। वहीदुद्दीन ने दोबारा ज़ोर से सूंघने की कोशिश करते हुए कहा, गोश्त भी है। मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे इन कमबख्तों ने सिर्फ 2 ईदों पर गोश्त भेजा है। पनीर का तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। मेरी बात पर यकीन करो, पहरेदारों में तुम्हारा कोई ना कोई अकीदतमंद ज़रूर है। मैं गोश्त और पनीर का ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर दोस्तों को ज़रूर याद रखना चाहिए।
طاہر نے نماز فرض پوری کی اور کہا، آپ وہ کھانا اٹھا کیوں نہیں لیتے؟ اگر اس میں پنیر ہے تو وہ سارا آپ کا، اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کا، لیکن اگر صرف سوکھی روٹی ہے تو ساری آپ کو کھانا پڑے گی۔ خدا کی قسم میری قوت شامہ مجھے دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور برتن اٹھا کر طاہر کے قریب آ بیٹھا۔ خدا تمہارے عقیدت مند کو جزائے خیر دے، گوشت بھی ہے اور پنیر بھی، ارے روٹی بھی روغنی ہے۔ طاہر نے کہا، میرا انتظار نہ کیجیے، میں نماز ختم کر کے آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ بے شک اطمینان سے پڑھو، کھانا ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں پنیر سے شروع کرتا ہوں، لیکن تمہارا حصہ رکھ لوں گا۔ وہ نوالہ چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، یہ کسی فیاض آدمی کا کام ہے۔ خدا کی قسم اگر میں رہا ہو کر وزیر اعظم بن جاؤں تو بغداد کے تمام فیاض آدمیوں کو قید خانے کے سپاہی بھرتی کر لوں اور یہ حکم دوں کہ بے گناہ قیدیوں کو دونوں وقت گوشت اور پنیر کھانے کو دیا جائے، نہیں بلکہ دودھ اور شہد اور پھل بھی۔ میں سرکاری باغات کے تمام پھل قیدیوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ طاہر نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وحید الدین کے جبڑوں کی آواز اسے بہت ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک یہ چپا چپ کی آواز بند ہو گئی اور چند لمحات کے بعد طاہر کا ساتھی چلایا، طاہر طاہر، اس کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، زہر زہر۔ طاہر نے دہشت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا، وہ زمین پر بسمل سا ہو کر تڑپ رہا تھا۔ میرے دوست خدا حافظ۔ وحید الدین نے محسوس کیا کہ کوئی طاقتور ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے ہاتھوں کا سہارا لے کر سر اوپر اٹھایا اور پھر فرش پر پٹک دیا۔ طاہر نے اسے بازو سے سنبھال کر اس کا سر اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک اس کے جسم کے تمام پٹھے تن گئے اور وہ آخری ہچکی لینے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ طاہر کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے اچانک فالج نے آدھا پایا ہو۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ چند لمحات وہ وحید الدین کا سر اپنی گود میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکن واپس آنے لگی۔ خوف سے پتھرائی ہوئی آنکھیں گرد و پیش کا جائزہ لینے لگیں۔ آنکھوں میں، ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ وحید الدین کو ٹٹول رہا تھا، اسے بلا رہا تھا، یہ مر چکا ہے۔ اس کے دل نے آواز دی، نہیں تو مر چکا ہے، یہ کھانا تیرے لیے آیا تھا اور اب۔ یہ خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا۔ اس کی سانس تیز ہونے لگی، اس کا دل دھڑکنے لگا، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دروازے سے باہر چند آدمیوں کے سیڑھیوں سے اترنے کی آہٹ سنائی دی اور ایک آن کی آن میں اس کی تمام کھوئی قوتیں واپس آ گئیں۔ اس نے وحید الدین کی لاش اٹھائی اور کوٹری کے دوسرے حصے میں جا کر سوراخ کے اندر دھکیل کر پتھر کی سلیں اوپر رکھ دیں۔ پاؤں کی آہٹ قریب آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کھانے کے برتنوں کے قریب پہنچ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔ آدمی دروازے پر کھڑے تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور تھوڑے وقفے کے بعد قفل میں چابی ڈالنے کی آواز سنائی دی۔ پھر دروازے کی زنجیر کے کھٹ سے گرنے کی آواز آئی۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ سن کر طاہر نے آنکھیں بند کر لیں اور دم ساتھ لیا۔ مولب، داروغہ اور ناظم شہر 5 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ایک سپاہی کے ہاتھ میں مشل تھی۔ طاہر کے جسم کو ٹھوکر مارنے کے بعد مولب نے کہا، دیکھا تم کہتے تھے کہ ذرا اور انتظار کر لیں، اس زہر کا ایک قطرہ ہاتھی کو مار دینے کے لیے کافی تھا۔ ذرا مشل نیچے کرو، میں دیکھوں اس نے کیا کھایا ہے۔ سپاہی نے مشل نیچے کی اور مولب نے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا کہ یہ بدو سب سے پہلے پنیر سے شروع کرے گا، لیکن یہ آدھے سے زیادہ چٹ کر گیا، معلوم ہوتا ہے کہ چبائے بغیر نگل گیا، ورنہ اس کا ایک ہی لقمہ کافی تھا۔ یہ باقی پنیر اٹھا لو، کل وحید الدین کی دعوت ہوگی۔ اور میرا یہاں دم گھٹتا ہے، اب اسے سنبھالنا سپاہیوں کا کام ہے۔ دیکھو لاش کے ساتھ پتھر ضرور باندھ لینا، لیکن وہ اتنا بھاری نہ ہو کہ وہیں ڈوب جائے، اور کل ماہی گیر اسے دکھاتے پھریں۔ پتھر صرف اتنا ہو کہ لاش پانی کی سطح پر ظاہر نہ ہو، لیکن بہتی ضرور رہے۔ داروغہ نے کہا، آپ فکر نہ کیجیے، یہ اس قسم کی 20 لاشیں ٹھکانے لگا چکے ہیں، یہ میرے خاص آدمی ہیں۔ مولب نے سونے کے چند سکے نکال کر سپاہیوں میں بانٹتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے۔